اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک کاغذ پر کچھ تحریر لکھی اور پھر اس تحریر کو اپنی جیب میں رکھنے کے بعد، اپنی تلوار نیام میں ڈالنے کے بعد، اپنا خنجر اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام سا لباس پہنا اور ایک عام آدمی کے لباس میں اپنے محل سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ کا گھوڑا تیار ہو گیا اور آپ سفر کے لیے تیار ہوئے تو حضرت علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے، حضور آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر آپ بتا دیں تو ہم مطمئن رہیں گے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، نہیں، میں جس مشن پر جا رہا ہوں، میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں، اس کے لیے میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا۔ میرا اکیلا جانا ضروری ہے۔ میں جس جگہ جا رہا ہوں اس جگہ پر کسی کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ بس تم میرے لیے دعا کر سکتے ہو۔ یہ سن کر علی بن سفیان حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگا، بے شک حضور آپ بہتر جانتے ہیں، اگر آپ ہمیں بتا دیں تو بہتر ہوگا، اگر نہ بتائیں تو جیسا آپ مناسب سمجھیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ اور ہر مقام پر اور ہر میدان میں فتح نصیب کرے۔ اب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جس منزل پر پہنچنا تھا، وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو کئی پہاڑوں، کئی جنگلوں اور کئی گاؤں سے گزرنا تھا اور آپ کو مسلسل 3 دن سفر کرنا تھا۔ اب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل سے نکلے اور تقریباً 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد ایک غار کے دہانے پر پہنچے۔ آپ نے باہر سے اجازت مانگی تو اندر سے ایک بوڑھی آواز آئی، اندر آ جاؤ میرے سلطان، اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے تو غار کے اندر ایک بزرگ سفید باریش سلطان صلاح الدین ایوبی کا استقبال کرنے کے لیے مکمل تیار تھا۔ دراصل یہ بزرگ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا وفادار جاسوس تھا۔ جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے خاص بندوں تک کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اکثر اس بزرگ کے پاس آتے اور اس کے ذریعے اپنے جاسوسوں تک پیغام پہنچاتے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اس معاملے میں کسی دوسرے شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ظہر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہاں سے جانے کی تیاری کرنے لگے اور یہاں سے نکل گئے۔ لیکن اتفاقاً جس راستے سے سلطان صلاح الدین ایوبی گزرے تھے اس پر ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ تھا اور کیچڑ کی وجہ سے راستے پر چلنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس جگہ پر ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ زیادہ تھا اور گھوڑے پر سفر کرنا مشکل تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس راستے کو چھوڑا اور ایک دوسرا راستہ لے لیا اور اس راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسی بستی میں جا کر شام کرنے لگے جو کہ سمندر کے کنارے تھی، اور سمندر کے کنارے ایک مندر یعنی بت خانہ بنا ہوا تھا، اور اس بت خانے کے تھوڑا سا فاصلے پر سلطان ایک بستی میں داخل ہو گئے۔ آج کی رات سلطان سوچ رہا تھا کہ کسی کے پاس قیام کرنا میرے لیے بہتر رہے گا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس بستی میں پہنچے تو سلطان کا گھوڑا ایک بوڑھی عورت کی جھونپڑی کے آگے جا رکا۔ سلطان کے گھوڑے کی جیسے ہی آواز اس بوڑھی نے سنی تو دوڑ کر اپنے خیمے سے باہر نکلی اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین کو فرمایا، اے مسافر، جب بھی کوئی میری بستی سے گزرتا ہے تو میں ہی اس کی مہمان نوازی کرتی ہوں، لہٰذا آپ رات میرے پاس قیام کریں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسافر کون ہے۔
کہاں سے آیا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو صرف مسافر سمجھا اور یہ خدا کے لیے اس مسافر کو اپنی جھونپڑی میں لے گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے حلیے میں تھے اور بے جھجک اندر چلے گئے۔ بوڑھی عورت نے سلطان کے لیے اچھا کھانا تیار کیا، سلطان کو کھانا کھلایا۔ باتوں باتوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے، اور ساتھ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ بوڑھی عورت کچھ پریشان ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری طرف دیکھا تو ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی تھی۔ سلطان نے پوچھا، اماں جی یہ کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا، اے مسافر تو پوچھ کر کیا کرے گا؟ تو مسافر ہے، رات کاٹ اور یہاں سے چلا جا، کل میرے اوپر قیامت گزرنے والی ہے۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ سنا تو سلطان صلاح الدین اس بوڑھی عورت سے پوچھنے لگا، آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ تو یہ کہنے لگی، بیٹا تم نے آتے ہوئے سمندر کے کنارے ایک بت خانہ دیکھا ہوگا۔ ہماری بستی کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس بت خانے میں ایک شیطان آتا ہے اور وہ ہر رات ایک کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے، اور اس سال میری بیٹی کی باری ہے۔ اس سال میں اپنی نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر اس بت خانے میں بٹھا دوں گی، اور صبح ہوتے ہوتے وہ شیطان میری بچی کو مار دے گا، اور میری بچی کے مرنے کے بعد میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا، اور آخر کار میں بھی اسی کے غم میں مر جاؤں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے، اماں جی مسلمان ہو کر بستی والوں کا اتنا کمزور ایمان ہے، یہ بہت شرم کی بات ہے۔ کبھی شیطان بھی مندروں میں آئے اور نوجوان کنواری لڑکی کی بلی لے، شیطان کبھی انسان کا خون نہیں پیتا، یہ جھوٹ ہے۔ دوسری طرف یہ عورت کہنے لگی، ہم ہر سال ایک کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر اس مندر میں بٹھاتے ہیں اور صبح ہوتے اس کی جان نکل جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کل میری بیٹی بھی مر جائے گی، اس کی آج آخری رات ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو تسلی دی اور کچھ مطمئن ہو گئی، لیکن ابھی تک اس کے دل میں یہ خوف باقی تھا کہ کل اس کی اکلوتی بیٹی کی آخری رات ہے، شیطان کی بلی چڑھنے والی ہے۔ خیر اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر کو ملتوی کیا اور یہیں رہ گئے۔ شام کے وقت سلطان صلاح الدین اس بوڑھی عورت سے کہنے لگے، اماں جی آپ پریشان مت ہوں، بلکہ آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ پہنا کر شیطان کی جگہ یعنی اس مندر میں بٹھا دیں۔ آج رات میں دیکھتا ہوں کہ واقعتاً اس مندر میں شیطان آتا ہے جو کنواری لڑکیوں کی بلی لیتا ہے، یا صرف اس علاقے والوں کا وہم ہے؟ پہلے تو یہ بوڑھی عورت نہ مانی اور رونے لگی، لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے اصرار پر اس نے ایسا ہی کیا جیسا سلطان اس کو کہتا گیا۔ جب وقت ہوا تو بستی والوں کے سامنے اس بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس وقت ایک عام آدمی کے لباس میں تھے، تیار کر کے بستی والوں کے پاس بھیج دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مندر میں اکیلے تھے اور بستی والے آپ کو وہیں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ آدھی رات تک سلطان صلاح الدین ایوبی انتظار کرتے رہے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ آدھی رات کے بعد سلطان نے وضو کیا اور نماز عشاء ادا کی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ رات گزرتی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات وضو کر کے تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہے، کیونکہ اس مندر کے قریب ہی سمندر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جب حاجت پیش آتی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سمندر پر جا کر وضو کرتے اور واپس آ کر پھر قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے۔ اس طرح حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزاری۔ صبح ہوتے ہوئے سب لوگوں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ اس بوڑھی عورت کی بیٹی زندہ ہے۔ سب لوگ اس بوڑھی عورت کے پاس آئے اور اس سے پوچھنے لگے،
اگر تمہاری بیٹی زندہ اور گھر میں موجود ہے تو کل وہ کون لڑکی تھی جو ہم نے اس مندر میں بٹھائی تھی؟ وہ کون لڑکی تھی جس کو شیطان نے قتل کر دیا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے سب لوگوں کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا۔ یہ سنتے ہی بستی والے تجسس میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ آخر اس عام مسافر کے ساتھ شیطان نے کیا کیا ہوگا۔ بس یہی سوچ کر یہ سب بستی والے اسی طرف آئے۔ جب یہ آئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کا لباس اتار کر عام سے لباس میں بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے۔ لوگوں نے دیکھا تو ساری بستی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی اور آپ سے پوچھنے لگے، آپ نے اس مندر میں رات کیسے گزاری؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے مندر میں رات جاگ کر گزاری ہے، میں نے 3 بار وضو بھی کیا ہے اور ساری رات میں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا ہوں، لیکن یہاں کوئی شیطان نہیں آیا، بس یہ آپ لوگوں کا وہم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خطاب سن کر سب بستی والے حیران کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ مسافر کیا کہہ رہا ہے۔ پھر کسی بستی والے نے ہمت کر کے پوچھا، حضور اگر شیطان نہیں آتا تو پہلے اس مندر میں کون آتا ہے جو کنواری لڑکیوں کو مار دیتا ہے؟ ہم تو کئی سالوں سے اپنی لڑکیوں کی بلی دیتے آئے ہیں، سالوں سے ہماری جوان لڑکیاں اسی مندر میں مرتی آئی ہیں۔ جب ہم رات کو اپنی لڑکیاں بٹھا کر جاتے ہیں تو صبح کو آ کر دیکھنے پر وہ زندہ نہیں ہوتی، تو پھر یہ سب کچھ اتنے سالوں سے کیا ہو رہا ہے؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان بستی والوں سے فرمانے لگے، تم لوگوں میں یہ وہم پیدا ہو گیا ہے کہ شیطان مندر میں آ کر لڑکی کی بلی لیتا ہے۔ پھر سوچو کہ تم اس خوف سے کتنے ڈرے ہوئے تھے۔ جب اس بستی کے مرد اتنے ڈرے ہوئے ہیں تو عورتوں کی کیا حالت تھی؟ جب کسی لڑکی کو دلہن کے روپ میں یہاں پر بٹھایا جاتا ہے اور اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کل صبح کو اس نے مر جانا ہے، شیطان اسے قتل کر دے گا، تو سوچو اس لڑکی پر کیا گزرتی ہوگی۔ مزید یہ کہ اس مندر کے قریب ہی ایک بڑا سمندر ہے، ایک بڑا دریا ہے جس کی زور آور لہریں اتنا شور مچاتی ہیں کہ کوئی بھی یہاں ویرانے میں نہیں رہ سکتا۔ میری مانو خوف سے جو لڑکی یہاں بیٹھی ہوتی ہے اور بالکل تنہا ہوتی ہے، اس مندر میں شیطان کا سایہ بھی نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے اور یہ سمندر کی لہریں اس کو اتنا خوف زدہ کرتی ہیں کہ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ دوسرا رہی بات شیطان کی، تو شیطان نہیں آتا، تم فقط اس وہم میں پڑے ہوئے ہو، اور آج کے بعد کوئی بھی اپنی کسی لڑکی کو اس مندر میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ اتنا سنتے ہی یہ بوڑھی عورت آگے بڑھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ چومنے لگی اور یہ کہنے لگی، اے مسافر، اگر آج تو نہ ہوتا تو میں بھی اب تک مر چکی ہوتی۔ میری بیٹی کے مرنے کے بعد میں یہ دنیا کا کیا کرتی؟ میں بھی آہستہ آہستہ اپنی بیٹی کے غم میں اس دنیا کو چھوڑ جاتی، کیونکہ اس ظالم دنیا میں میرا سہارا کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی عورت سے کہنے لگے، اماں آپ اتنی نیک دل ہیں، آپ آنے والے ہر مسافر کی خدمت کرتی ہیں، آپ ہر کسی کو اپنے گھر میں کھانا کھلاتی ہیں، کل رات بھی آپ نے اپنی پریشانی کے باوجود میری اتنی خدمت کی اور اللہ کی رضا کے لیے مہمان نوازی کی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی سے کیسے خوش نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے مجھے یہاں بھیج دیا ہے۔ اتنا سنتے ہی بستی والے کہنے لگے، اچھا آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ ہیں کون اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سب بتا دیا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، بلکہ مسلمانوں کا بادشاہ ہوں اور میرا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ اتنا سنتے ہی سب لوگ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بے شک ہم نے آپ کی بہادری کے قصے سن رکھے تھے، بے شک کئی لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے، لیکن کبھی ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کی بہادری نہیں دیکھی تھی۔
آپ کو یوں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آپ واقعتاً بہادر ہیں۔ آپ نے جس طرح آج ہماری مدد کی ہے، ہم ہمیشہ آپ کا احسان یاد رکھیں گے، اور اگر کبھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو ہمیں بتانا، ہم اپنی جان تک آپ پر نچھاور کر دیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بستی والوں کی اور اس بوڑھی عورت کی دعائیں لیتے ہوئے یہاں سے واپس اپنے محل میں آ گئے۔